إله إلا الله ما لنا رب سوى. ابھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس روایت کے راوی ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا بہت زیادہ آپ کو موقع ملا. آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوا کرتے تھے تو آپ کی اونٹنی کے لگام کو آپ پکڑ کے چلا کرتے تھے اور آپ کی خدمت کیا کرتے تھے. صحابہ کرام میں اپنے علم کے حوالے سے، فقہ و معرفت کے حوالے سے بڑے ممتاز تھے. ان صحابہ میں تھے جو صحابہ فقیہ اور عالم کی حیثیت سے متعارف تھے. اللہ تعالیٰ نے آواز بڑی پیاری دی تھی، بہت خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر و بیشتر ان سے گزارش کرتے تھے کہ عقبہ کچھ قرآن کریم پڑھ کے سناؤ. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کچھ قرآن پڑھ کے سنائیے. انہوں نے جہاں تلاوت شروع کی زار و قطار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اتنے آنسو گرے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے حسن قرات کی دولت سے انہیں نوازا تھا. صحابہ کرام میں جیسا کہ میں نے کہا کہ علم و فقہ کے حوالے سے بڑے ممتاز تھے. جب ان کی وفات کا وقت آیا اور اپنے زمانے کے یہ بڑے اچھے شاعر بھی تھے، بڑی فصیح زبان تھی ان کی. انہوں نے اپنے بیٹوں کو وفات کے وقت 3 وصیت کی. تمام بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بیٹو میری وصیت کو سن لو کہ جب تمہارے سامنے کوئی حدیث پیش کی جائے تو ہر کس و ناکس سے حدیث کو قبول مت کرنا، بلکہ معتبر ثقہ انسان سے ہی حدیث کو قبول کرنا. زندگی میں حالات کچھ بھی ہوں قرض مت لینا، حتیٰ کہ اگر پہننے کے لیے سلے ہوئے کپڑے میسر نہ ہوں تو بھی کپڑے سلانے کے لیے قرض مت لینا، بلکہ جہاں تک ہو سکے قرض لیے بغیر گزارا کرنا. اور تیسری وصیت کی کہ شعر و شاعری میں اپنے آپ کو ایسا مت لگا دینا کہ قرآن کریم کی تلاوت سے غفلت ہو جائے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھنا اور جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. یہ 3 وصیت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کی تھی. سن 58 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور قاہرہ میں آپ کی قبر ہے، قاہرہ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی. کیونکہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مختلف علاقوں میں چلے گئے تھے، تو بہرحال ان کی زندگی کے آخری ایام ان کے قاہرہ میں گزرے اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ من نجات، نجات کیا ہے، یعنی کون سے اعمال ہم کریں تو ہمیں نجات مل جائے گی، کن طریقوں کو ہم اختیار کریں، ہماری زندگی میں کون سے ایسے اعمال ہونے چاہیے کہ ہم انہیں اختیار کریں تو ہمیں نجات مل جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں انہیں فرمائی ہیں.
پہلی بات فرمائی کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اگر اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے تو بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ زبان کا بہت زیادہ چلانا، بہت بولنا، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زبان کا زیادہ استعمال مت کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ زبان کو زیادہ استعمال کرنا اور لایانی چیزیں، مختلف چیزیں بولتے رہنا، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور جس انسان کا دل سخت ہوتا ہے وہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ تو زبان کا غلط استعمال ہوا تو دل سخت ہوا، اور دل سخت ہوا تو اللہ سے دوری ہو گئی۔ اسی لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی زبان پر قابو رکھنا، جہاں تک ہو سکے ضرورت کی باتیں ہی بولنا، بس جتنا چاہا جو چاہا بول دیا، اس سے پرہیز کرنا، کیونکہ انسان جب پرہیز کرتا ہے تو زبان کی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، اور جب پرہیز نہیں کرتا تو زبان سے جڑی ہوئی جو برائیاں ہیں انسان سے وہ ساری برائیاں سرزد ہونے لگتی ہیں۔ ان میں سے سب سے بدترین برائی غیبت ہے، کہ انسان کسی کی غیبت کرتا، اور غیبت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں غیبت حرام ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب مسلمانوں میں سب سے افضل وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، یعنی اس کی زبان سے کسی کی عزت و آبرو تعداد نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی چغلی نہ ہو، اس کی زبان کسی کے بارے میں غلط استعمال نہ ہو، کوئی بات اس کی زبان سے کسی کے بارے میں غلط نہ نکلے۔ تو غرض ہے کہ جب انسان زبان کے استعمال میں بے احتیاط ہوتا ہے تو ساری زبانی کی برائیاں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں، اور جب احتیاط کرتا ہے تو زبان سے جڑی ہوئی جو بھی برائیاں ہیں، غیبت، چغل خوری، بہتان، جھوٹ، ان تمام برائیوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو کہا کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اور ایک اور حدیث ہے مسلم شریف میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا ایمان اللہ پر اور آخرت پر ہے، اسے چاہیے کہ بولنا ہو تو بھلی بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ بولنا ہو تو بھلی بات بولے، اچھی بات بولے، خیر کی بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ بری باتوں کو بولنے کے بجائے خاموش رہنا اچھا ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے بسا اوقات خیر کی بات بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ زبان کا صحیح استعمال ہوا، جیسے کسی کو نصیحت کی، کسی کو کوئی مسئلہ بتا دیا، کسی تک دین کی کوئی بات پہنچا دی، کسی کو کسی خیر کی ترغیب دے دی، یہ زبان کا اچھا استعمال ہوا تو اس سے اللہ کی رضا ملی۔ اور فرمایا کہ بسا اوقات انسان کوئی بات بولتا ہے اپنی زبان سے، اور وہ بات اللہ کو ناگوار گزرتی ہے تو اس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اللہ اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ یہ بات کب ہو سکتی ہے کہ ہم پابند بنائیں اپنے آپ کو،
کہ ہم خیر بولا کریں گے اور خیر کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان سے اپنی زبان کو روکنے کا اہتمام کریں گے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات والی چیز کہ جس کے ذریعے تمہیں نجات مل جائے گی، پہلی چیز کیا ہے؟ امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو روک کے رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کہ زبان کی تمام برائیوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، ان تمام آفات سے محفوظ ہو جاؤ گے جو زبان کے ذریعے انسان تک آتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری نصیحت فرمائی، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہونا چاہیے، یعنی اپنے گھر میں زیادہ رہنے کو ترجیح دو، بلا ضرورت گھر کے باہر دوستوں میں لوگوں میں رہنے کے بجائے اپنے اوقات کو اپنے گھر میں گزارنے کا اہتمام کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سی وہ برائیاں نہیں تھی جو آج ہیں، لیکن آج بھی دیکھیے اس جملے کی کتنی اہمیت ہے کہ جو لوگ اپنے گھر میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، ضرورت کے مطابق گھر سے باہر گئے، ڈیوٹی گئے، اب پھر آئے تو اپنے اوقات کو اپنے گھر میں گزارنے کا وہ اہتمام کرتے ہیں، آج بھی معاشرے میں بہت سی برائیوں سے، فتنوں سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس سلسلے میں لاپرواہی برتتے ہیں، گھر کے باہر کی مجلسوں سے ان کا تعلق رہتا ہے، گھنٹوں چائے کی ہوٹل میں گزار دیا، چبوتروں پہ گزار دیا، لوگوں میں گزار دیا، تو ایک تو ایسے لوگوں سے ان کے گھر کے لوگ بیزار رہتے ہیں، گھر کے بہت سے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، گھر کا نظم خراب ہوتا ہے، اور گھر کے باہر کے جو فتنے ہیں وہ سارے فتنے اس انسان سے جڑتے ہیں، مختلف قسم کے فتنے۔ ایک تو گھر کے باہر کی مجلسوں میں انسان رہتا ہے تو کتنا بھی احتیاط کرے، غیبت سن لیتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور پھر لایانی باتوں میں وہ مصروف رہتا ہے، کچھ نہیں تو اخبار میں کوئی خبر آ گئی بس اس پہ تبصرے کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کے تبصرے سے کیا ہونے والا ہے؟ ہوٹل میں بیٹھ کے کسی موضوع پر آپ نے اور آپ کے دوست و احباب نے مل کے 10 منٹ کسی نیوز پر جی بھر کے تبصرے کر دیا اور جو چاہا اپنا دل کا بھراس نکال لیا، اس سے فائدہ کیا ملا؟ کیا ملا؟ سوائے اس کے کہ اتنی دیر آپ کی زبان کا، آپ کی کان کا، آپ کے ذہن و دماغ کا غلط استعمال ہو، کیونکہ آپ نے تبصرے میں جو باتیں کہی ہوں گی اس میں سے کچھ باتیں بہتان کی ہوں گی، کچھ باتیں غیبت کی ہوں گی، کچھ باتیں الزام تراشی کی ہوں گی، اور اس میں سے بہت سی باتیں جھوٹ ہوں گی۔ جس پر آپ تبصرہ کر رہے ہیں اس کا کچھ نقصان نہیں ہوا، وہ تو اپنی جگہ پہ خوش ہیں، اپنے کاموں میں ہیں۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ایک تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اس وقت کو ضائع کرنے میں، وقت کو گزارنے کے لیے آپ اگر ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو چائے پہ چائے، پیسے آپ کے جا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، پیسے آپ کے جا رہے ہیں۔ یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں، اور ساتھ ساتھ اتنی دیر آپ کی زبان کا، آپ کی کان کا اور آپ کی فکر کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کے بارے میں عند اللہ آپ جواب دہ ہیں۔ تو بتائیے اس مجلس سے جس پر آپ نے تبصرے کیے، دل کا بھراس نکالا، اس کا تو کچھ نہیں گیا، بلکہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے آپ کی نیکیوں کا وہ حقدار بن چکا ہو۔
اور دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کا نقصان ہوا، دینی اعتبار سے بھی آپ کا نقصان ہوا۔ اور انسان اگر اپنے گھر میں اپنے آپ کو رکھ لیتا تو خود بخود ان تمام برائیوں سے بچ جاتا۔ اور آج کل بہت سے فتنے سی سی کیمرے اور فلاں کے ذریعے بھی آ جاتے ہیں۔ جو لوگ گھر کے باہر رہنے کے عادی ہوتے ہیں غیر ضروری مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں، مختلف چیزوں میں ان کا نام آ جاتا ہے، وہ الگ پریشانیاں رہتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سارے فتنے جو گھر کے باہر شیطانی فتنے ہیں، کیونکہ گھر کا باہر وہ بازار یہ شیطان کا اڈا ہے، اور اس شیطان کے اڈے میں ساری چیزیں شیطانی ہوں گی۔ تو حفاظت کیا ہے؟ انسان اپنے گھر کی چہار دیواری میں اپنے آپ کو رکھے، تمام شیطانی چیزوں سے بچ جائے گا۔ اور جہاں ادھر گیا تو بھائی مثال کے طور پر انسان خوشبو کی دکان پہ جائے گا تو خوشبو ملے گی، اور کچرے کنڈی میں چلا جائے گا تو کیا خوشبو ملے گی؟ تو گندگی ملے گی۔ تو باہر کا ماحول گندا ہے، انسان باہر رہے گا تو خود بھی گندا ہوگا، اپنے آپ کو بھی گندا کرے گا، دوسرے کو بھی گندا کرے گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے باہر کے تمام فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر میں اپنا وقت گزارنے کا اہتمام کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے جو چبوتروں کی مجلسیں ہیں وہ انتہائی ناپسندیدہ مجلسیں ہیں۔ دنیا کا قانون اسے روکے، اس سے پہلے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر میں اپنا وقت گزارو۔ اور گھر میں وقت گزارنے کی بھی فوائد ہیں کہ انسان سب سے بڑا گھر میں رہے گا، آرام کرے گا، انسان کی طبیعت میں آرام کا تقاضا پورا ہوگا تو انسان اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرے گا، انسان اپنی بیوی بچوں کے درمیان رہے گا تو ان کی نگرانی کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کا دل بہلانا، ان کی تربیت کرنا، ان کی نگرانی کرنا، یہ سارا عمل ہمارے حق میں صدقہ ہے، ثواب والا عمل ہے۔ تو گھر کے باہر جا رہے ہیں تو گنہگار ہو رہے ہیں، اور یہاں گھر کے اندر رہ رہے ہیں تو بیوی سے اگر مزاح کی بات بھی کیا تو دل لگی کی بات بھی کیا تو ثواب ملا، بچوں کی تربیت کیا ثواب ملا، اور سب کا فائدہ پھر ہمیں ہی لوٹ کے ملنے والا ہے، کیونکہ ماں باپ اچھی دیرانی کرتے ہیں تو بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ زندگی میں بے چینیاں نہیں آتی، ورنہ آج تو ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ایک بچی نے فون کیا کہ مولانا خلا لینے کا پروسیجر کیا ہے؟ میں نے کہا آخر کیا بات ہے، کیوں تمہیں خلا چاہیے؟ ماں باپ نے شادی کر دیا ہے، کچھ خامیاں تمہارے شوہر میں ہوں گی، کچھ خامیاں تم میں ہوں گی، زندگی کو ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت کر کے گزارو۔ تم خلا لے لو گی، پھر کہیں اور رشتہ ہوگا، کیا ضمانت ہے کہ وہ بھی ویسے اچھا ہوگا؟ خامیوں کی اصلاح کر کے زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ تو اس بچی نے کہا تو مجھے افسوس، میرے افسوس کی انتہا نہیں رہی۔ اس نے کہا کہ مولانا میں اپنے شوہر کے اخلاق کے حوالے سے پریشان نہیں ہوں، اس کی طرف سے مجھ پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوتی، میری ضروریات کی چیزیں وہ لا کے دیتا ہے، پیسے مجھ پر خرچ کرتا ہے، لیکن اس کی ایک حرکت سے میں بیزار آ چکی ہوں کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ صبح کی اذان ہوتی رہتی ہے تب اس کو گھر میں داخل ہوتا ہے۔ گھر کے لوگ سمجھا کر کے عاجز آ چکے ہیں، میں کتنی بار اس مسئلے پہ ہم دونوں کے درمیان لڑائی ہو چکی ہے، لیکن دوستوں کی نہ جانے کیسی مجلسیں ہیں کہ وہ مجلسیں اس سے نہیں چھوٹ رہی ہیں، کبھی 3 بجے، کبھی 4 بجے، کبھی 5 بجے، اور رمضان میں سحری کے وقت میں گھر میں ان کے آنے کا وقت ہے۔ دولت کی فراوانی ہے، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پھر اگلے دن کے 1 بجے 2 بجے تک سوتے رہتے ہیں،
کئی دکان ہیں، کئی چیزیں ہیں، مکانات کے کرائے آتے رہتے ہیں، دولت کی فراوانی ہے، اس لیے انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اس نوجوان کی بات نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، بڑی تعداد ہے ایسے نوجوانوں کی۔ ماں باپ سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ دوستوں کی مجلسیں نہیں چھوٹ رہی۔ دوستوں سے ملنا ہے، اپنے گھر پہ بلا کے گھنٹہ آدھا گھنٹہ بات کر لو۔ دوستی سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ایسی دوستی جو گھر کے باہر کے فتنوں میں آپ کو مبتلا کرے، ایسی دوستی جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر رہی ہو، آپ کے گھر کے نظام کو بگاڑ رہی ہو، بیوی کو تڑپا رہی ہو، ایسی دوستی کہ جس کی وجہ سے بچے ہاتھ سے نکل رہے ہوں، یہ کس کام کی دوستی ہے؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کہا، اپنے گھر کو اپنے لیے لازم کرو۔ یہ ایک جملہ معاشرے کی بے شمار برائیوں کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے کہ یا اللہ میں ایسی آنکھ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو آنکھ رونے والی نہ ہو۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ انسان کو رونے والی آنکھ نصیب ہو جائے، یعنی جب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہو، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ انسان کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یہ اللہ کی دربار میں دعاؤں کی قبولیت کو بڑھا دیتی ہے۔ انسان اپنی فریاد میں اللہ کے سامنے روتا ہوا حاضر ہو جائے، فریاد کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ آنسو کے قطرے ہیں جو اللہ کے یہاں اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ ان کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو دنیا کے پانیوں میں سے واحد ایمان والے کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ وہ واحد پانی ہے جو جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے جب بندے کی حاضری ہو، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے، تو اپنی غلطیوں کے اقرار میں، اعتراف میں رونا نصیب ہو جائے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ دیکھیے ہم میں کا ہر انسان خطا کار ہے، مختلف موقعوں پہ ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کبھی جان بوجھ کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے۔ ہر انسان کچھ نہ کچھ خطاؤں میں مبتلا رہتا ہے، ہو ہی جاتی ہے غلطیاں۔ غلطی ہو جانا اتنا برا نہیں ہے، بلکہ اس سے برا یہ ہے کہ انسان کو غلطی کے توبے کی توفیق نہ ملے۔ غلطی ہو گئی، انسان اپنی غلطی کے اقرار کے ساتھ رب کے دربار میں حاضر ہو جائے اور اپنے آنسو کے قطروں کو بہا کر کے رب سے معافی مانگ لے، وہ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ خیر الخطائین التوابون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین غلطی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اور ایسا انسان جو غلطی کر کے توبے کے ساتھ رب کے دربار میں اپنی حاضری لگاتا ہے، یہ بندہ رب کا سب سے بڑا محبوب بن جاتا ہے۔ یہی تو کمال ہے ہمارے خدا کی رحمت کا کہ دنیا کے دروں پہ آپ غلطی کر کے جائیں، معافی مل بھی جائے گی، لیکن نام مجرمین کی لسٹ میں رہے گا۔ کہیں نہ کہیں ذہن میں آپ کی شخصیت داغدار رہے گی۔ اور اللہ جب معاف کرتا ہے تو اپنا بنا لیتا ہے، اپنی محبت سے نواز دیتا ہے۔ اس لیے
اللہ کے دربار میں اپنی غلطیوں کے ساتھ حاضری بھی سعادت کی بات ہے، اور اس حاضری میں اپنی غلطیوں پر رونا نصیب ہو جائے تو اللہ کی سے قربت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی غلطیوں پر رویا کرو تاکہ اللہ کی قربت، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو یہ 3 نصیحتیں ہمارے محبوب نے فرمائی: زبان کو قابو میں رکھنا، اپنے گھر کو اپنے لیے لازم پکڑنا، اور اپنی غلطیوں پر رویا کرنا۔ آج سے ہم سب عہد کریں کہ یہ 3 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے دوستوں احباب کو بھی بتائیں گے کہ ہمارے نبی نے 3 باتیں ہم سے خاص طور پہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے، ہماری نجات کے لیے فرمایا۔ من نجات، یہ سوال کیا تھا؟ من نجات کی نجات کیا ہے؟ وہ کہ یہ تینوں چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں، کہ جو آدمی ان 3 چیزوں کو اختیار کر لے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے کریم اللہ، آپ کے محبوب نے بڑی پیاری نصیحتیں فرمائی ہیں، یا اللہ ہم سبوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں رائج ہو گئی ہیں ان برائیوں کو ختم فرما کر ان برائیوں سے ہم سبوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ماضی میں جتنے صغائر و کبائر ہم سے ہوئے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما کر اپنی قربت و محبت سے ہم سبوں کو نواز دے۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت جنت الفردوس میں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی محبت، اپنی رضا ہم سبوں کو نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کی تمام مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو صحت و تندرستی نصیب فرما۔ میرے کریم اللہ ہمارے والدین کو صحت و تندرستی اور عافیت نصیب فرما۔ ہمارے بھائی بہنوں کو عافیت نصیب فرما، ہر قسم کا خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بیوی بچوں کو بھی ہر قسم کا خیر عطا فرما، اور ہم سب کی ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ میرے کریم اللہ میدان محشر میں محض اپنے فضل کے سہارے تمام مشکلات سے بچاتے ہوئے یا اللہ سابقین اولین میں ہم سبوں کو شامل فرما کر ہم سبوں کو محض اپنے فضل سے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب لا إله إلا الله ما لنا رب سواه